وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیب میں پیشی کے بعد اس وقت میڈیا ٹاک کے لیے باہر آ گئے ہیں۔ آج ان کی نیب میں پیشی تھی، کافی سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جعلی اکاؤنٹس کیس کے سلسلے میں نیب نے انہیں بلایا تھا۔ نیب دفتر سے باہر آ گئے ہیں، ان کے ہمراہ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی موجود ہیں، میڈیا نمائندگان کی بڑی تعداد موجود ہے اور اس وقت وہ میڈیا ٹاک میں شروع کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا شکریہ کہ آج صبح سے آپ ان خاردار تاروں کے پیچھے میرے انتظار میں کھڑے ہیں، اور اس کے آپ کے علاوہ ہزاروں نہیں تو 100 کی تعداد میں پولیس والے، رینجرز، فل جو رائٹ کٹ کے ساتھ کھڑے ہیں میری استقبال کے لیے۔ آج مجھے نیب نے بلایا تھا، میں شکر گزار ہوں اپنے پارٹی والوں کا۔ میرے کیبنٹ منسٹرز ہیں، ہمارے پنجاب کہتے ہیں فارمر چیئرمین سینٹ نیر بخاری صاحب، انہوں نے کہا کہ ساتھ آئیں گے۔ میں نے کہا نہیں جی میں چلا جاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ضرور آئیں گے۔ ان کو بھی ان تاروں کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ میں جا کے تقریباً 1.5 گھنٹہ ٹھٹا شوگر مل کے حوالے سے مجھے بلایا تھا، اور ان کی جو سوالات تھے ان کے میں نے جوابات دیے ہیں۔ میرے خیال سے تو میں نے جو سوالات تھے، جو ان کی کویشچنز یا کویریز تھیں، ان کے پراپر جواب دیکھے۔ ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر آپ جی آئی ٹی پہ اعتبار کر کے آپ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، تو جی آئی ٹی کے اندر جو کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی آئی ٹی کے وکیل نے، اگر آپ پیرا 35 پڑھ لیں اس جی آئی ٹی کا، کورٹ کی ججمنٹ کا، 7 جنوری 2019 کی ججمنٹ کا، اس میں جی آئی ٹی کے وکیل نے کہا ہے کہ ہمیں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کے خلاف وہ انگریزی اس کی صحیح کنکلوژن ڈرا کرنے کے لیے ہمیں اور انکوائری کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو کنکلوژن ڈرا کی ہے وہ غلط ہے، اور میں نے اس چیز پہ ضرور اپنا میں نے اپنا ناپسندگی کا اظہار اس وقت بھی کیا تھا، میں نے آج بھی کیا کہ جی جب کہتے ہیں کہ غلط کنکلوژن ہے، اور میرا جس دن جی آئی ٹی آئی اس دن سے میڈیا ٹرائل جو چل رہا ہے لکھا ہوا ہے، اس میں جی آئی ٹی کا وکیل کہتا ہے کہ غلط کنکلوژن ہے، ہم کوئی کنکلوژن کریکٹ کنکلوژن پہ نہیں آ سکیں، پھر بھی میرا جو میڈیا ٹرائل اور یہ چل رہا ہے، اور آج پہلی بار مجھے بلایا گیا۔ میں تو بڑا شکر گزار تھا کہ میرا موقف بھی لیے۔ میں 1.5 گھنٹہ ان کے سوالات کے جوابات دے کے آیا ہوں۔ آگے جو پروسیجر ہوگا میں نے ان سے کہا کہ جی ہم پوری طریقے سے کوآپریٹ کریں گے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ یہ جو مقدمات ہیں اور جی آئی ٹی رپورٹ ہے یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اس میں بہت زیادہ فلاز ہیں۔ یہ خاص طور پہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے لیے تو جب چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جی بلاول بے قصور ہیں اور کس کے کہنے پہ ان کا نام ڈالا گیا، اس کے بعد بھی آگے چل رہی ہے بات، تو کچھ میلافائڈی نظر آتی ہے، لیکن اس کے باوجود جہاں تک میرا تعلق ہے میں نیب کو یقین دلا کے آیا ہوں کہ میں پوری طریقے سے کوآپریٹ کروں گا ان کی انویسٹیگیشن میں، اس لیے کہ میرے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو چیزیں ہیں وہ سامنے۔ اچھا مراد صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اس سے پہلے مسلم لیگ نواز بھی اسی طرح کی ایک جی آئی ٹی سے گزر چکی ہے، اور مسلم لیگ نواز جب ان کو سزا ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بعد میں کچھ الزامات بھی عائد کیے۔ آپ ذاتی طور پہ اپنی گفتگو میں بڑے مطمئن نظر آتے ہیں آن دا فیس آف اٹ کہ جو جے آئی ٹی ہے انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہی ہے، اور یو سیٹسفائڈ کہ انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کر رہی ہے، کوئی واٹس ایپ کال تو نہیں آ رہی، کوئی ادھر ادھر سے انفلوئنس تو نہیں ہے؟ آپ کی آبزرویشن؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے کہا جی آئی ٹی تو گزر چکی ہے، یہ سی آئی ٹی ہے، یہ پتہ نہیں یہ نیب کی جو ہے۔ سب سے پہلے جو جی آئی ٹی اس کے بارے میں تو میں نے کہا کہ جی آئی ٹی نے خود ایڈمٹ کیا کہ ہمارے پاس صحیح کنکلوژن، یہ پیرا 35 پڑھ لیجیے گا، پہلے 3 سینٹنسز ساری چیز کلیئر ہو جائے گی بلاول صاحب کے لیے اور میرے لیے، جو جی آئی ٹی نے خود کہا ہے۔ اس کے باوجود نیب کا کہنا تھا کہ جی ہمیں سپریم کورٹ کی طرف سے حکم آیا ہے، ہم اس لیے انویسٹیگیٹ کریں، تو انویسٹیگیشن کے لیے ہم بالکل میں تیار ہوں۔ اس میں تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نیب کی طرف سے، آر یو سیٹسفائڈ؟ میں نے تو ابھی پہلی بار آج اپیئر ہوا ہوں، مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ سی ایم صاحب آپ نے اعتراض نہیں اٹھایا، آپ سندھ کے سی ایم ہیں اور یہاں ٹی میں کیس آپ کا چل رہا ہے، آپ کی قیادت کا چل رہا ہے، تو آپ نے یہ اعتراض نہیں اٹھایا؟ یہ اعتراض آلریڈی میں اٹھا چکا ہوں، میں ریویو میں گیا تھا، کورٹ میں نے کہا تھا، اور مناسب یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں آج یہاں پہ میں آیا ہوں، اپنی جیب سے خرچہ کر کے آیا ہوں، باقی وزراء آئے ہیں خرچہ کر کے، اور میری وجہ سے
میں نے کہا نا 1000 کے قریب پولیس والے وتھ رائٹ گیئر، یہ خرچہ جو برداشت کیا ہے کراچی میں ہوتا تو میں خاموشی سے جاتا، پھر ہو کے آ جاتا. جورسٹکشنل ایشوز جو ہیں وہ ہم نے پہلے ریز کیے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک موجود ہیں. جب بھی سماعت ہوتی ہے تو ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ اہم گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں، وفاقی وزراء کی جانب سے بھی بات کی جاتی ہے. آج آپ خود نیب کے روبرو پیش ہوئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیس اتنا مضبوط ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اہم گرفتاریاں ہوں گی؟ میرے خیال سے میری اوپینین یہ کیس بالکل کمزور ہے سارے کے سارے. باقی فیڈرل گورنمنٹ تو جس دن جی آئی ٹی اناؤنس ہوئی تھی انہوں نے تو سارا تیار کر لیا تھا، ڈیٹس بھی دے دی تھیں، اپنے میٹنگز بھی شروع کر دی تھی. وہ میلوفائٹی میرا خیال ہے ان کی میچورٹی ہے کہ وہ ایسا سوچ رہے ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کیسز میں کوئی ایسی جان ہے کہ وہ زیادہ پروسیڈ کر سکیں. یہاں سپریم کورٹ کا حکم ہے، نیب کرے گی. میں نیب سے ہی امید کروں گا کہ بہت سارے کوشچن مارکس آ گئے ہیں. دیکھیں ادھر انویسٹیگیٹ کرنا پنڈی میں، جبکہ کیس کے سارے لوگ کراچی میں موجود ہیں. جو الیجڈ کرائم جسے کہہ رہے ہیں وہ بھی کراچی یا سندھ میں ہوا ہے. اور جب پنڈی میں لا کے کرنا، پنڈی سے ہمارے پرانی ایکسپیرینس کوئی اچھا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تو میرے خیال ہے نیب کو تھوڑا انڈر پریشر کرنا. ایک منٹ میں ایک چھوٹی سی گزارش میں نے پہلے بھی کی ہے، آپ سے پھر کر لوں. ابھی ساری رپورٹ چل رہی تھی، سی ایم صاحب اندر گئے تھے، اندر سے کوئی خبر باہر نہیں آ سکتی تھی. آپ کے کچھ چینل چلا رہے تھے، بڑے سخت سوال کیے گئے سی ایم صاحب سے. آپ ذرا غور کیجئے، وہ خبریں کیا میرا ہم سوال اور ہے سی ایم صاحب، میرا سوال اور ہے، آپ سے سوال ہے کیا وہ خبریں نیب والے اندر سے دے رہے تھے یا ازمپشن تھی؟ نیب کے اندر ہے. تھینک یو. یہی ہم چاہتے تھے. چلے ٹھیک ہو گیا. سی ایم صاحب نیب نے اومنی گروپ کا ایک اور جو ہے وہ آج کراچی سے گرفتار کیا ہے اور 14 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی لیا ہے. تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے پرسنلی اطلاع نہیں ہے. نیب کے حوالے سے آپ کوئی اعتراض نہیں کر رہے کیونکہ جورسڈکشن آپ کی سندھ سے ادھر آئی ہے تو آف کورس چیئرمین نیب ہے، تو آپ چیئرمین نیب کے جو رول ہے اور نیب کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں، لیکن چیئرمین نیب کے رول کے حوالے سے آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ کوئی ریفرنس دائر کرنے کا ارادہ تو نہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں میرا تو کوئی ریفرنس دائر کرنے کا پرسنل ارادہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے تھا. اور چیئرمین نیب کے کو تو ہم کہہ چکے ہیں. ایک ریسنٹ ایک معاملہ ہوا تھا اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی کا، اس میں تو ہم نے خود اسمبلی نے ریکویسٹ کی ہے کہ چیئرمین نیب انکوائری کریں. وہ سپریم کورٹ کے جج رہ چکے ہیں اور ہم ان سے یہی امید کرتے ہیں کہ اگر ان کے نیچے کا اسٹاف کوئی ناجائزی کرتا ہے تو اس کی وہ خود انکوائری کریں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں دیں انکوائری، ہم کریں گے. ہم نے چیئرمین نیب سے ہی کہا ہے. امید ہے کہ وہ شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ کیا نیب نے آپ کو کوئی سوال نامہ بھی کیا ہے؟ سی ایم صاحب آپ سے کوئی تحریری جواب مانگا گیا؟ کوئی سوالات آپ کو تھمائے گئے ہیں جس طرح سے پہلے 10 دن دیے گئے تھے آپ کی قیادت کو؟ دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے جو مجھ سے پوچھنا تھا وہ ادھر ہی پوچھ لیا ہے. اس کے علاوہ ایک کویشچنئر جو تھا وہ دکھایا ہے مجھے دیا ہے، اور اس کیس میں انہوں نے نہیں مجھے کہا کہ دوبارہ بلائیں. ابھی اس دفعہ اس کیس میں نہیں کہا ہے کہ دوبارہ بلائیں.